اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان بنتا ہے۔ اب اگر جسم سے روح کو جدا کر دیا جائے تو وہ جسٹ ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ویلیو روح کی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں کچھ پوائنٹ رکھے ہیں، اسی طرح روح کے بھی کچھ پوائنٹ ہیں، اور جنہیں صوفیاء کی اصطلاح میں لطائف کہا جاتا ہے۔ جب کوئی اہل نظر ان لطائف کے اوپر توجہ کرتے ہیں تو وہ ذکر کرنے لگتے ہیں اور اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لطیفہ جو ہے وہ لطیفہ قلب ہے، یعنی 7 لطائف ہیں، اور 7 لطائف میں سے پہلا لطیفہ لطیفہ قلب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے لطیفہ کی اصلاح سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ راہ سلوک کا جو سفر ہے وہ لطیفہ قلب کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیں جسم انسانی پر اگر میل کی تہیں جم جائیں تو مسام بند ہونے لگتے ہیں اور جسم بیمار ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح آدمی بد پرہیزی کرے، کوئی ایسی غذا کھا لے جو اس کے لیے سوٹیبل نہ ہو تو اسے بیماریاں گھیرتی ہے۔ اسی طرح لطیفہ قلب بھی، یا آپ کیوں سمجھے کہ انسان کے لطائف بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان کی بد پرہیزی جو ہے، لطائف کی بد پرہیزی، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر میل کی تہیں جمنے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی نشاندہی قرآن پاک کی اس آیت میں فرمائی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اسی طرح گندے ماحول جہاں پر اللہ رب العزت کی صریح نافرمانی کی جائے، غیر تربیت یافتہ ماحول، ایسی جگہیں، وہاں پر بھی بار بار آنے جانے سے دل پر میل کی تہیں جم جاتی ہیں، اور یہ غیر شعوری طور پر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے اونی صاف ستھرا لباس پہن کر اگر کوئی گرد و غبار والی جگہ پر چلا جائے یا کسی ایسے کارخانے میں چلا جائے جہاں دھواں ہی دھواں ہو، تو اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود وہ گرد و غبار اور دھوئیں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ایسا ماحول جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بیزار لوگ موجود ہوں، اب وہاں پہ چلے جائیں تو اس ماحول کی نحوست سے لطیفہ قلب متاثر ہونے لگتا ہے اور اوپر سیاہی کی تہیں جمنے لگتی ہیں۔ اس لیے قلب کا میل اتارنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب کی میل کیسے اتاری جائے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ صلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر چیز کے لیے ایک صفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے، جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں یا رسول اللہ؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جہاد کی بہت ترغیب دلائی جاتی تھی، تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، اگرچہ کوئی لڑائی کرنے والا اس قدر لڑائی کرے یا اس قدر تلوار چلائے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، اس سے بھی زیادہ افضل ترین جو چیز ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ یعنی ہر میلی چیز کا میل دور کرنے اور اسے جلا دینے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی ہے، اور دلوں کی گندگی کو دور کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا، اس کی تدبیر ذکر اللہ ہے۔